السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امید اور دعا ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہیں۔ میں آپ کا بھائی ایڈوکیٹ صادق شیخ یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ تو جانتے ہیں، ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے چیئرمین غلام نبی آزاد صاحب نے ایک ایسا متنازع یعنی کنٹروورشل بیان دیا ہے، جس بیان سے مسلمان تو بے چین ہوئے، مسلمان تو مذمت کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو تعریف کر رہے ہیں، جو حمایت کر رہے ہیں، وہ VHP RSS بجرنگ دل کے لوگ ہیں۔ تو اب مجھے خاص کر آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے شاید کہ کس کے خیال سے، کس کے سوچ سے، کس کے دباؤ سے یا کس کو قریب ہونے کے لیے غلام نبی آزاد صاحب نے یہ سٹیٹمنٹس کیے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کا نام تو ان کے پرکھوں نے کافی اچھا رکھا ہے، غلام نبی آزاد۔ ان کو غلام ہونا چاہیے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، سنت کا، اور ان کے قربانیوں کا، ان کے اہل عیال کا، اور جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم اور حوا سے سکھاتے آئے ہیں، وہ دین کو بھول کے، جو رب الہی کے دین کو چھوڑ کے، وہ اب اچانک ایک ایسا سٹیٹمنٹ دے دیے ہیں کہ مسلمان مذہب کچھ 1400-1500 سال کا ہے، اس سے پہلے کوئی اور مذہب ہے۔ تو دیکھیے میرے بھائی، آپ تمام جانتے ہیں کہ غلام نبی آزاد صاحب اب سے نہیں، غالباً کچھ سالوں سے، جب سے وہ راجیہ سبھا سے ریٹائر ہوئے ہیں، شاید ان کی خواہش اور تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے اور گدیوں کو پروان وہ چڑھے، چاہے وہ گورنر بنے یا پھر زعفرانی پارٹی کے وہ قریب ہونے کی شاید ہی ان کی تمنا ہے دل میں۔ لیکن افسوس کہ ان کو خالق، جو رازق، جو حقیقی مالک ہے ہمارا، جس کے پاس ان کو زندگی کے آخری سفر میں جانا ہے، جہاں سوال جواب ہونے ہیں، جہاں کی تاریخ حقیقی کو جاننے کے بجائے استغفر اللہ، ہمارے غلام نبی آزاد صاحب اس عمر میں بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خاصی 70 یا 60 سال سے زائد ہی کچھ عمر ہوں گی ان کی، تو شاید ان کے بارے میں کبھی کچھ زیادہ دیکھنے کو، پڑھنے کو، سوچنے کی ضرورت تو نہیں پڑی۔ یہ بس کانگریس پارٹی سے جانے مانے جاتے ہیں، شاید ہی کہ کبھی چیف منسٹر بھی ہوا کرتے تھے کشمیر کے وہ۔ تو اب مجھے تمام نوجوانوں سے، تمام بھائیوں سے، خاص کر میرے سیکولر اور ہندوستان کے بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس بحث میں نہ پڑے۔ ہر کسی کو اپنا اپنا مذہب عزیز ہے، اور خاص کر ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، اور یہاں پہ ہر کسی کی آستھا کو، ہر کسی کے مذہب کو، ہر کسی کے رسم و رواج کو عمل کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ غلام نبی آزاد صاحب چاہتے ہیں کہ کوئی گڑبڑ چھڑائے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام اور ہندوازم کو شاید ہی کمپیئر کرتے ہوئے یہ باتیں کہے۔ نہیں معلوم کہ ان کی دلی تمنا پورے ہونے سے پہلے شاید وہ دنیا سے چل بسے، یا دنیا میں ہی ان کی تمنا جو گدی کو پہنچنے کی ہے۔ یہ تو میں نے سنا تھا کہ سیاست میں انسان کبھی بھی کیسے بھی رنگ بدل سکتا ہے، لیکن غلام نبی آزاد صاحب کا رنگ تو کچھ اور ہی نظر آ رہا مجھے۔ ان کو چاہیے تھا کہ کوئی پارٹی بدلنا چاہتے ہیں، کوئی پوسٹ چاہتے ہیں، وہ طلب کر لے، وہ اس کی تمنا بھی کر لے، اس کے لیے وہ کچھ بھی کر لے، لیکن اسلام جیسے مذہب کا نام لے کر وہ ایسا سیاست یا ایسی کوئی سوچ نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ امید کرتا ہوں کہ میں اس مدعے پہ زیادہ وبال نہیں ہوگا، زیادہ بحثیں نہیں ہوں گے۔ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ، دیگر ویب سائٹس پہ ہم دیکھ رہے کہ لوگ اس پہ بحث کرتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، ہمارا ماننا 1400 سال 1500 سال سے اسلام نہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے ان سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے زمانے سے ہم یہ مانتے ہیں کہ زمین پہ سب سے پہلے انسان جو ہے، وہیں سے ہماری اسلام کی تاریخ اور اسلام کی صدا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم 1400 سال اور کئی کم و پیش کئی لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے، یہ ہم کہتے ہیں، لیکن اسلام کی تاریخ اور جو صدا ہے وہ کافی پرانی ہے۔ یعنی پرانی کا مطلب، ہم تو مانتے ہیں کہ خدا ہی اس کائنات کو بنایا ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان کا رب ہے۔ تو ایسے وقت میں ہم دوسرے مذاہب کے بھائیوں کو ہم اپنے بھائی مانتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں مانتے کہ مذہبوں کے اعتبار سے ہم کسی کو ترجیح دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چاہے ہم جمہوری ملک میں ہوں، چاہے کہیں بھی ہو، ہر کسی کو جیسے اپنا مذہب عزیز ہے۔ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ہمارا مذہب اسلام ہی سب سے عزیز ہے۔
تو اس کے لیے ایسے پولیٹیشینوں کے باتیں اور ایسے پولیٹیشین کے سپیچز آتے ہیں تو اللہ کے واسطے ایسے سپیچز پر نوجوان خاص کر جو یوٹیوب، سوشل میڈیا، مائکرو بلاگنگ ویب سائٹس وغیرہ پہ ہے وہ لوگ احتیاط برتے، اس مدعے پہ بحث نہ کریں. بس بتا دیں کہ بالکل 1400 سال پہلے ہم جب اسلام کی بات اب کہہ رہے تو ہماری بات یہ بھی تو سمجھے کہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی ہمارا یہ دین اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا میں ہے اور تا قیامت تک رہے گا. اور دنیا بھی جو چل رہی ہے جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ اس دنیا کو قائم و دائم رکھے گا. یہ ہمارا ماننا، ہمارا یقین ہے. بس دعا فرمائیں. السلام علیکم.